سورۃ بقرہ آیت نمبر 203 فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر مرد طلاق بھی دے دے تو اس کے بعد وہ عورت اس کے لیے حلال نہ رہے گی یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حدود اللہ۔ ہاں اگر وہ دوسرا خاوند اسے طلاق دے دے تو پھر پہلا خاوند اور یہ عورت دونوں اگر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی حدوں کی پابندی کر سکیں گے تو آپس میں رجوع کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ان پر کچھ گناہ نہیں ہوگا، یہ ہیں اللہ کی حدود جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ نے ایک شرعی طریقہ بتایا کہ اگر مرد تیسری طلاق بھی دے دیتا ہے، اب اور طلاق بائن ہو گئی، اب وہ عورت اس مرد کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ وہ عورت کہیں اور نکاح کرتی ہے اور وہاں سے اس کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، اس صورت میں اگر اس کا پہلا شوہر اور وہ دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال ہے، لیکن کھیل تماشے کے لیے نہیں۔ اگر دونوں کو اب احساس ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اب زندگی گزار سکتے ہیں، جو پہلی کمیاں کوتاہیاں تھیں ان کی تلافی کر سکتے ہیں، اور انہیں امید ہے، زن جو ہوتا ہے نا، گمان اور امید ہوتی ہے، تو انہیں زن غالب ہے کہ اب وہ آپس کے جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے تو وہ آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، ان پہ کچھ گناہ نہیں۔ اور یہ اللہ کی حدود ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ نکاح حلالہ کی حرمت اور اس کا افسوسناک پہلو دیکھتے ہیں۔ احادیث سیاح سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض اپنی متعلقہ بیوی کو حلال کرنے کی خاطر کسی سے اس کا اس شرط پہ نکاح کرائے کہ وہ نکاح کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اسے طلاق دے دے گا تاکہ یہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکے، جسے شرعی اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں، تو یہ نکاح درست نہیں بلکہ یہ بدکاری ہوگی۔ اس طرح کی سازشی نکاح اور طلاق سے وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے لیے ہرگز حلال نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے پر لعنت فرمائی اور حلالہ نکالنے والے کو کرائے کا سانڈ کا۔ یہ اب آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ ایسے حلالہ نکالنے والے اور نکلوانے والے دونوں کو زنا کی سزا دی جائے۔ واقعی میں بھی آپ کو یہ حدیث مل جاتی ہے۔ اس مسئلے کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاقیں دینے کا جرم تو مرد کرتا ہے، لیکن اس کے جرم کی سزا نکاح حلالہ کی صورت میں عورت کو دی جاتی ہے۔ مرد کو تو اہل علم اور فتویٰ کسی قسم کی بھی تنبیہ نہیں کرتے، اس کو کسی قسم کی بھی ڈانٹ نہیں پڑتی، مگر بیوی کو کسی کرائے کے سانڈ کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی راہ بھی دکھائی جاتی ہے۔ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اس سے زیادہ واضح اور کیا مثال ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ ادار لیا ہوا سانڈ کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ فرمایا جو حلالہ کرے، یعنی طلاق والی عورت سے اس لیے نکاح کرے کہ وہ اگلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، اس پر اللہ کی لعنت، اور جو اپنے لیے ایسا کروائے وہ بھی معلوم ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح ایک اور ہمیں حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ ایسے نکاح کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ نکاح ہی نہیں جس میں مقصود اور ہو
اور ظاہر اور ہو جس میں اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق اور ہنسی ہو۔ نکاح صرف وہی ہے جو رغبت کے ساتھ کیا جائے۔ مستدرک حاکم میں بھی ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر سے سوال کیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تیسری طلاق دے دی، اس کے بعد اس کے بھائی نے بغیر اپنے بھائی کے کہے از خود اس سے اس ارادے سے نکاح کر لیا کہ یہ میرے بھائی کے لیے حلال ہو جائے، تو آیا نکاح صحیح ہوگا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہرگز نہیں، ہم تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے۔ نکاح وہی ہے جس میں رغبت ہو۔ اس حدیث کے پچھلے جملے نے گو اسے معقوف سے حکم میں معروف کر دیا، بلکہ ایک اور روایت میں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرے گا یا کرائے گا تو میں دونوں کو زنا کی حد لگاؤں گا، یعنی رجم کروں گا۔ خلیفہ وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسے نکاح میں تفریق کر دی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس وغیرہ بہت سے صحابہ کرام سے بھی یہی مروی ہے۔ عبد الرزاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک آدمی نے ان سے سوال کیا کہ میرے چچا نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ تیرے چچا نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ اسے پریشان کرے گا اور شیطان کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس پر پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بنایا۔ اس شخص نے پوچھا آپ کا کیا گمان ہے اس آدمی کے بارے میں جو اس کے لیے حلال کرنے والا ہے؟ تو فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا اللہ تعالیٰ اس کو دھوکے کی ضرور سزا دے گا۔ یعنی حلالہ کرنا اسپیشل پلاننگ کے ساتھ کسی طور بھی جائز نہیں، حلال نہیں اور لعنت والا یہ کام ہے۔ اسی طرح مالک ابن ابی شعبہ وقی نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے تھے جنہوں نے اپنی باندی کو 3 طلاقیں دی، پھر اس کو خرید لیا تو یہ باندی اس کے لیے حلال ہو گئی یہاں کے دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یعنی باندی کا جو تھا وہ الگ تھا، لیکن جو آزاد عورت ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا کہیں اور نکاح ہوا اور اتفاقیہ پلاننگ کے تحت نہیں، اتفاقیہ اس کو وہاں سے بھی طلاق ہو گئی ہو، یہاں وہاں سے اتفاقیہ اللہ کے حکم سے وہ بیوہ ہو گئی ہو اور پھر یہ اللہ کی حدود قائم کرنے کا گمان رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، ورنہ دوسری صورت میں اسپیشل نکاح کروانا، 1 یا 2 دن کے لیے اس کے نکاح میں رکھنا، اس سے تعلق قائم کرنا، پھر طلاق دے دینا اور پھر اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال کروانا، یہ کسی صورت بھی قرآن اور حدیث کی روشنی سے حلال نہیں ہے۔ ان تمام احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں پلاننگ کے ساتھ اپنے پہلے شوہر کے لیے حلال ہونا یہ لعنت زدہ اور معلوم کام ہے اور اسلام میں یہ حرام ہے۔ میں دوبارہ دہراتی ہوں، 3 طلاقوں کے بعد جب تک عورت کسی دوسرے خاوند سے نکاح نہ کر لے اور وہ خاوند اس سے تعلق قائم نہ کر لے جب تک، اور پھر وہ اس سے از خود طلاق نہ دے دے، کوئی بھی جیسے ہوتا ہے نباہ نہیں ہوا، دوسرے شوہر کے ساتھ دوبارہ پرابلم شروع ہو گئی اور دوسرا رشتہ بھی ایک دوسرے کے لیے ناسور بن گیا، یا اتفاقاً فوت ہو جائے تو پہلے خاوند کے لیے اس سے نکاح کرنا پھر حلال ہوگا، ادروائز پلاننگ کر کے نہیں ہوگا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے خاوند سے اس غرض سے نکاح کرے کہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے، کیونکہ ایسا نکاح کرنے اور کروانے والے پر احادیث میں لعنت آئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر لعنت فرمائی۔ یہ آپ کو نسائی میں بھی اس کے بارے میں حدیث مل جائے گی، اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کو کرائے کا سانڈ بھی کہا ہے۔ اسی لیے ایک وقت میں 3 طلاقیں دینا منع ہے، لیکن اگر کوئی دے دے تو ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں میں
3 طلاقیں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی. پھر لوگوں نے اس کام میں جلدی شروع کر دی تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں نے ایسے کام میں جلدی کرنا شروع کر دی جس میں ان کے لیے مہلت تھی، تو اب ہم ان پر کیوں نہ 3 طلاقیں نافذ کر دیں. چنانچہ انہوں نے اسے نافذ کر دیا. ہمیں اب قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنی چاہیے تاکہ 3 طلاقیں بیک وقت دینے کے بعد پھر ادھر ادھر لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں. اب جو تو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں وہ تو علماء ان کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں اور انہیں رجوع کا حق بتاتے ہیں کہ ایک مجلس میں 3 یا جتنی دفعہ بھی طلاقوں کے الفاظ استعمال کیے گئے یہ طلاق رجعیہ اور ایک ہی طلاق ہوئی. لیکن جو دوسرے مقطع فکر کے لوگ ہیں پھر وہ انہیں حلالے کا راستہ دکھاتے ہیں جو کہ اسلام میں بالکل بھی ایک غیر شرعی کام ہے، حرام کام ہے اور لعنت زدہ کام ہے. ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، ایک کی سزا دوسرا بھگتے اور وقتی طور پہ نکاح کیا جائے اور وقتی تو فوراً پہ طلاق لی جائے اور پھر پہلے شوہر سے نکاح کر لیا جائے. اسلام میں اس قسم کے کسی فعل کی بھی اجازت نہیں ملتی. فآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.